السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج ہم فوٹوسنتھسس اور ریسپائریشن کے درمیان چھوٹا سا ڈفرینس ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو فوٹوسنتھسس ہوتا ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور سینتھسس کا مطلب ہوتا ہے پریپیئرنگ، میکنگ اور مینوفیکچرنگ، یعنی خوراک کا تیار کرنا. تو ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیفینیشن بنتی ہیں کہ وہ عمل کہ جس میں درخت ہوں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فوٹوسنتھسس انسانوں کے اندر نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر درختوں کے اندر، یعنی گرین جو ہمارے پاس درخت ہوتے ہیں سبز، جس کے اندر کلوروفل ہوتا ہے اس کے اندر ہوگا. الجائی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بعض بیکٹیریا کے اندر بھی یہ عمل ہوتا ہے. تو بہرحال ہم صرف پلانٹس کو تصور کر لیتے ہیں کہ یہ ان پلانٹس کے اندر ہوگا کہ جو پلانٹس گرین ہوں. تو گرین پلانٹس کے اندر ہمارے پاس فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس میں ہمارے پاس جو درخت ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی کو استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں. تو اب اس عمل کے اندر ہمارے پاس ڈیفینیشن اس طرح بنتی ہے کہ اٹ از دا پروسیس بائی وچ گرین پلانٹس، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گرین پلانٹس میک دیئر فوڈ بائی یوزنگ سن لائٹ اینڈ کلوروفل. تو اب اس پروسیس کے اندر ہمارے پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا ہوا کے اندر اور واٹر ہوگا زمین کے اندر، وہ دونوں اس پروسیس کے اندر ایز اے را مٹیریل استعمال ہوں گے، یعنی وہ بہت ضروری ہوں گے، ان کے بغیر ریئیکشن نہیں ہوگا. یعنی پانی کو درخت جو ہوتے ہیں وہ زمین سے زائلم ویسلز کے ذریعے، یعنی جڑوں کے ذریعے کھینچتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو پتوں کے ذریعے سے ہوا سے لیتے ہیں. تو جب یہ ہمارے پاس عمل ہوگا، یعنی چار چیزیں ملیں گی، کلوروفل جو ہوگا، اس کے علاوہ سن لائٹ ہوگا، اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی ہوگا، تو یہ ہمارے پاس خوراک بنائے گا جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں، جس کا فارمولہ C6H12 اور O6 بنتا ہے. تو یہ خوراک ہمارے پاس ایز اے اینڈ پروڈکٹ ہوگا، یعنی آخر میں ہمارے پاس یہ خوراک بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس آکسیجن بھی بنے گا O2. پھر اس کے بعد اگر ہم ریسپائریشن کے اوپر آ جائیں تو ریسپائریشن کے اندر ہمارے پاس ڈیفینیشن اس کی یہ ہیں کہ اٹ از دا پروسیس آف بریک ڈاؤن آف آرگینک فوڈ مالیکیولز. جو ہمارے پاس خوراک بنتا ہے اس خوراک کی اس پروسیس کے اندر، یعنی ریسپائریشن کے اندر، اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. تو یعنی ایک ڈیفینیشن تو ہمارے پاس ایک ڈفرینس بن جاتا ہے کہ فوٹوسنتھسس میں خوراک بنتا تھا، یعنی کنسٹرکٹیو پروسیس تھا، اور ریسپائریشن کے اندر خوراک ٹوٹ رہا ہے، یعنی ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے. جس طرح ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ہمارے پاس پانی تھا وہ را مٹیریل تھا فوٹوسنتھسس کے اندر، لیکن ریسپائریشن کے اندر وہ کیا ہوگا، بائی پروڈکٹ ہوگا. یعنی گلوکوز اور آکسیجن ہمارے پاس فوٹوسنتھسس کے اندر بائی پروڈکٹ بنتے تھے، لیکن گلوکوز اور آکسیجن ریسپائریشن کے اندر ضروری ہوں گے. یعنی آکسیجن کو استعمال کر کے گلوکوز یعنی خوراک کی توڑ پھوڑ ہوگی، اور اس سے آخر میں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بنے گا. اس کے علاوہ جو فوٹوسنتھسس ہوگا وہ صرف دن کے وقت ہوگا، یعنی اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. یعنی اگر سورج کی روشنی نہ ہوگی تو فوٹوسنتھسس نہ ہوگا. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس جو ریسپائریشن ہے وہ پورا دن ہوتا ہے، اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک اور ڈفرینس اس کے اندر یہ بن سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف یعنی فوٹوسنتھسس پلانٹس، گرین پلانٹس کے اندر، اس کے علاوہ الجائی کے اندر، اس کے علاوہ بعض بیکٹیریا کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس ریسپائریشن ہے وہ تمام جانداروں کے تمام سیل کے اندر ہوگا. یہ اس کے اندر ایک بڑا ڈفرینس ہے. یعنی فوٹوسنتھسس اینیملس کے اندر نہیں تھا، اور ریسپائریشن اینیملس کے اندر بھی ہوگا. اور جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ کنسٹرکٹیو پروسیس یعنی خوراک کی بناوٹ فوٹوسنتھسس میں ہوتی ہیں، اور ریسپائریشن میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس خوراک کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے.